من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے بھی فرض کر دیے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ روزے تم ہی پر فرض کیے گئے ہوں، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا۔ روزہ نبوت کے 15ویں سال یعنی 2 ہجری میں فرض ہوا۔ جب 2 ہجری ہوئی تو روزہ فرض ہوا۔ اولاً صرف ایک روزہ یعنی عاشورے کے دن کا فرض ہوا، پھر یہ منسوخ ہو کر ہر چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کے روزے فرض کیے گئے۔ پہلے ایک محرم کی 10 تاریخ کا روزہ یہ فرض تھا، رمضان کے پہلے فرض نہیں ہوئے۔ پھر محرم کی 10 تاریخ کا روزہ منسوخ ہوا، اس کی فرضیت ختم ہوئی، نفل باقی رہا، اور ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض کر دیے گئے۔ پھر یہ بھی منسوخ ہو کر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، مگر لوگوں کو اختیار تھا، چاہیں روزہ رکھیں چاہیں فدیہ ادا کر دیں۔ فرض تو کر دیے رمضان کے، لیکن ابھی اختیار دیا تھا لوگوں کو کہ چاہیں روزہ رکھ لیں اور چاہیں روزے کے بدلے فدیہ دے دیں غریب مسکین کو، یعنی ہر روزے کے عوض آدھا سا گیہوں کا، 1 سا جو صدقہ کر دیں۔ پھر یہ اختیار منسوخ ہو کر روزے لازم ہو گئے۔ پھر آخر میں یہ اختیار ختم کر دیا گیا اور روزے ہی فرض کر دیے گئے کہ ہر حال میں روزے ہی رکھنا ہے آپ کو۔ حدیث قدسی میں ہے کہ رب فرماتا ہے روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اور حدیث صرف حدیث یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اے لوگو ایسا کرو، اے لوگو ویسا کرو، حکم سرکار دے رہے ہیں، اور جس میں سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول کی زبان ہے اور فرمان اللہ کا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادت میں ریا ہو سکتی ہے، روزے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب میں کرنا ہے اور اس میں چھوڑنا ہے، لہذا اس کی جزا بھی کوئی مقرر نہیں۔ رب دینے والا اور بندہ لینے والا، کتنا دے گا اب اللہ ہی جانے کہ روزے کے بدلے وہ کتنا عطا کرے۔ یا یہ مطلب بھی ہے کہ دیگر عبادات قیامت کے دن قرض خواہ اور دوسرے اہل حقوق چھین سکتے ہیں۔ یہاں پر کسی کا پیسہ آپ نے مال لیا، کسی کی زمین دبا لی، حقوق العباد میں آپ لوگ گرفتار ہو، کسی پر ظلم کیا، تو قیامت کے دن وہ بندہ اللہ سے سوال کرے گا اے پروردگار عالم، اس نے دنیا میں میرے ساتھ ایسا کیا، بدلہ دلا۔ تو بدلے میں کیا ہوگا؟ پیسہ تو آپ سب یہیں چھوڑ کے گئے، پیسہ تو ہوگا نہیں، تو آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ اسے دی جائیں گی۔
تو جو بھی حقوق والے ہوں گے وہ نیکیاں لیں گے، نماز ہوگی نماز لے لیں گے، زکوٰۃ کا جو ہے ثواب ہوگا زکوٰۃ کا ثواب لے لیں گے، اور جو خیرات صدقہ کری ہوگی اس کا لے لیں گے، سب لے لیں گے۔ لیکن روزہ ایک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ روزہ میرا ہے تو یہ نہیں لے پائیں گے، روزہ نہیں لے سکتا کوئی، وہ بندے کے پاس رہے گا، مگر روزہ نہیں لے پائیں گے۔ یا یہ مطلب ہے کہ دیگر عبادات قیامت کے دن قرض خواہ اور دوسرے اہل حقوق چھین سکتے ہیں مگر روزہ نہیں چھین سکتے۔ وہاں ان سے فرمایا جائے گا کہ روزہ ہمارا ہے، کسی کو نہ ملے گا۔ اللہ فرمائے گا روزہ ہمارا ہے، یہ نہیں دیں گے کسی کو، اس کے علاوہ تمہیں جو لینا ہے لے لو۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس کا بدلہ ہوں، یعنی تمام عبادات کا بدلہ جنت اور روزے کا بدلہ خالق جنت، اور چیزوں کے بدلے میں جنت اور روزے کے بدلے میں خود خالق جنت۔ تو روزے سے شہوت ٹوٹتی ہے، غفلت دور ہوتی ہے، جس کی غفلت اس سے بھی نہ جائے، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے سدھرنا، اس کی شہوت اس کو بہت نفس جو ہے ابھار رہا ہے حرام کام کے لیے، تو اس کو چاہیے روزہ کثرت سے رکھے، کثرت سے روزہ رکھے۔ رمضانوں کے تو رکھے ہی جاتے ہیں، وہ تو فرض ہیں، اس کے علاوہ نفلی روزوں کی کثرت کر دے، نفلی روزوں کی کثرت کر دے، اس سے اس کی شہوت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ جو لوگ نکاح پر قادر نہ ہوں، اتنا پیسہ نہیں رکھتے ہوں نان نفقہ بیوی کا اٹھا سکیں، کیونکہ نکاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کا نان نفقہ اٹھا سکے۔ اب خود جو ہے آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ شادی کر کے بیٹھ جاؤ، تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھیں، وہ کثرت سے روزے رکھیں کہ روزہ جو ہے وہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، روزے سے شہوت ٹوٹتی ہے، غفلت دور ہوتی ہے، جس کی غفلت اس سے بھی نہ جائے اسے چاہیے کہ اپنے کو رنج و غم اور فکر آخرت میں مبتلا رکھے، کیونکہ یہ نفس کا آخری علاج ہے۔ روزے سے بھی نہیں ٹوٹ رہا ہے تو اپنی بالکل فکر جو ہے آخرت کی طرف لگا دے کہ آخرت میں کیا کیا ہونا ہے، اور مجھے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر کیا کیا جواب دینا ہے۔ آخرت کی ہی فکر ہر وقت اپنے دماغ میں رکھا رہے، انشاءاللہ تعالی اس کے گناہ خود بخود گناہوں سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ماہ رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ 3 شخص بہت بد نصیب ہیں، ایک وہ جو حضور پاک کا نام شریف سنے اور درود پاک نہ پڑھے، جب بھی سرکار کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے وہ بہت بد نصیب ہے۔ دوسرا وہ جو ماں باپ کا بڑھاپا پا کر جنت حاصل نہ کرے، وہ بھی بہت بد نصیب ہے، کیونکہ بڑھاپے کے حالت میں ہی ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، جب ان کا ہاتھ پیر جواب دے جاتے ہیں، ان کو اٹھانا ہے، بٹھانا ہے، نہلانا ہے، ان کے کپڑے دھونا ہے، بعض کی لیٹرین پیشاب بھی وہیں بستر پہ کر دیتے ہیں، انہیں صاف کرنا ہے، تو یہ سب بڑھاپے کے عالم میں ہوتا ہے، اس وقت اولاد کی بہت ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کو۔ تو جس نے اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کر لی وہ بندہ جنتی ہے، وہ جنت کا حقدار ہو گیا، اور جس نے بڑھاپے کے عالم میں بھی چھوڑ دیا ماں باپ کو، بڑھاپے میں بھی پڑا رہن دیا ایسے ہی، تو وہ بہت بڑا بد نصیب ہے کہ اس کو جنت پانے کا ایک موقع ملا تھا، ماں باپ ملے تھے، ان کی خدمت کر لیتا بڑھاپے میں تو جنت مل جاتی، اس نے وہ بھی چھوڑ دی۔ وہ جو ماں باپ کا بڑھاپا پا کر جنت حاصل نہ کرے۔ تیسرا وہ جو ماہ رمضان پا کر جہنم سے آزاد نہ ہو جائے، رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی جو ہے اس کو جہنم سے آزادی نہ ملی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے روزے داروں کے لیے فرماتا ہے آخری رمضان کے آخری رات میں کہ جنہوں نے اے فرشتوں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں ان کو ان کا حصہ پورا ملنا چاہیے۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں جنہوں نے کام کیا ان کو پورا حصہ ملنا چاہیے، تو اللہ فرماتا ہے تم گواہ رہنا میں نے ان تمام روزداروں کو جہنم سے آزاد کر دیا، حصہ مل گیا۔ تو رمضان کا مہینہ پا کر پھر بھی روزے نہیں رکھے،
روزے رکھتے پورے مہینے کے تو تم بھی ان میں آ جاتے جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ میں نے ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو وہ بھی بڑا بد نصیب ہے کہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کراتا۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں ہو جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بھلا ہے اگر تم جانو، کیونکہ روزہ رکھنا بہت دشوار ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو چند ہی دکھتے ہیں، اور خاص کر کے گرمیوں کے دنوں میں۔ جاڑوں کے تو سب رکھ لیتے ہیں، جب گرمیاں آتی ہیں تو آدمی گرمیوں کے روزے سے بڑا گھبراتا ہے، جتنے رکھ کے 2-4 رکھ کے پھر ختم۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہا ہے اپنے بندوں کو، فرمایا گنتی کے دن ہیں، کیوں گھبرا رہا ہو؟ 11 مہینے تو کھایا تھا، کوئی یہ تھوڑی ہے کہ نماز کی طرح پورے سال تمہارے اوپر میں نے فرض کر دیے ہیں۔ گھبراؤ مت، گنتی کے دن ہیں، 1 مہینے کے ہیں، کٹ جائیں گے، ہمت تو کرو۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں ہو جو کوئی بیمار، پھر بھی چھوٹ دے دی۔ ہاں اگر بیمار ہو چلو تو اور دن میں رکھ لینا، اگر کہیں سفر پہ جا رہے ہو چلو تو اور دن میں رکھ لینا، اور کیسے کہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہا ہے اپنے بندے کو، تھوڑے سے دن ہیں اس میں بھی بیمار ہو جاؤ تو چلو اور دنوں میں پورے کر لینا، اگر سفر کی حالت میں ہو تو اور دنوں میں پورے کر لینا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، چونکہ روزہ نفس پر گرا تھا لہذا پچھلی آیت میں بھی مسلمانوں کو تسکین دی گئی، اب اور طرح تسلی دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں گھبرانا مت۔ یہ مشکل کیا ہے، نہ تو ساری عمر کے روزے واجب ہیں اور نہ اکثر کے چند گنتی کے دن ہیں، یعنی 11 مہینے خوب کھاؤ پیو، صرف 1 ماہ کے روزے رکھ لو۔ اس میں بھی تمہیں اتنی آسانی دی جا رہی ہے کہ جو تم میں بیمار ہو یا بیماری کا صحیح اندیشہ کرتا ہو مگر بیماری بھی ایسی ہو جس کے لیے روزہ مضر ہو، ایسی بیماری ہونا چاہیے کہ روزہ رکھو گے تو نقصان دے گا، ایسی نہیں کہ سر میں درد ہے تو روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو یہ نہیں۔ بہت سے بیماریاں تو ایسی ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسا ہے کھانا مت کھاؤ تو صحیح ہوگے، فاقے سے رہو۔ جیسے آدمی کو بد ہضمی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے، ایسا کھانا چھوڑ دو، ہلکی غذا کھاؤ یا 1-2 ٹائم فاقے سے رہو، خود صحیح ہوتا ہے۔ آدمی دیکھتا ہے بد ہضمی ہو جائے، آدمی 1-2 ٹائم کا فاقہ کر لے سب صحیح ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو وہ جس میں روزہ نقصان دہ ہے اس میں تمہیں اجازت ہے کہ تم جو ہے روزہ نہ رکھو، روزہ مضر ہو، یا جو سفر میں ہو تو اسے اختیار ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، آئندہ قضا کر لے۔ اور جو بوڑھے یا مریض الموت اس کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں، مرض الموت میں ہوں، بالکل آخر میں بوڑھے ہو گئے ہیں، اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ اب نہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ آگے رکھنے کی ان کے اندر ہمت ہے، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ان پر ہر روزے کے عوض 1 مسکین کی خوراک بدلہ دے دینا واجب ہے۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر مسکین کو روز 1 روزے کا بدلے فدیہ دے دیں، 2 وقت کا کھانا، یا وہی فطرے کی مقدار جو ہوتی ہے اتنا نکال دیں، 2 کلو 45 گرام اتنا روز نکال دیں۔ جو کوئی ہمت کر کے زیادہ کر دے تو اس کے لیے اور بھی اچھا ہے، ہاں اس سے زیادہ اگر دو صدقہ تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ اب کوئی کہے صاحب ہم غریب ہیں کہاں سے دیں گے، تو وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے، غریبوں کو تو اللہ دیکھ رہا ہے، تو بات ان کی ہے جن کے پاس پیسہ ہے۔ جو غریب ہیں نہیں دے سکتے وہ توبہ و استغفار کرتے رہیں اپنے رب سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے
ان کا ایک روزہ ٹوٹ گیا تھا، تو کہا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کہا غلام کو 60 روزے رکھو، کہا اللہ کے رسول ایک نہیں رکھ سکا، 60 کہاں سے رکھ لوں گا، ایک ہی ٹوٹ گیا۔ تو کہا غلام آزاد کرو، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کہا اچھا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وہ بھی نہیں کر سکتا، غریب ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک ٹوکری لے کر کوئی آیا کھجوروں کی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی، تحفے کے طور پہ اللہ کے رسول نے قبول فرمایا۔ فرمایا وہ کہاں ہے جو ابھی مسئلہ پوچھ رہا تھا؟ کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ کہا لو یہ لو اور اس سے اپنا فدیہ ادا کر دو، جو غریبوں مدینے میں مسکین ہوں ان کو جا کر کھلا دینا، جو غریب ہوں سب سے زیادہ۔ کہا اے اللہ کے رسول پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ تم ہی کھا لینا، تمہارا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے رسول کی شان ہے کہ خود ہی کھلا دیا، اپنے آپ ہی کھا لیا اور فدیہ بھی ادا ہو گیا۔ تو وہ مالک و مختار ہیں، جو چاہیں حکم کر دیں وہی شریعت ہے نہیں؟ شریعت نبی کے فرمان کا ہی نام ہے، جو حکم کر دیں میرے نبی وہی شریعت بن جاتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا أو علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں سے جو کوئی پائے یہ مہینہ تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں کے رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس کے لیے تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم شکر گزار رہو۔ رمضان میں ابلیس قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس زمانے میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جو لوگ گناہوں میں رمضانوں میں بھی مبتلا رہتے ہیں، ان کا اپنا جو نفس ہے جسم کے اندر جو بہکاتا ہے، یہ اس کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، ورنہ شیطان لعین جو ہے وہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں۔ رمضان میں آدمی جو بھی کھاتا پیتا ہے روزدار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ آپ کتنے ہی کھاؤ، کتنی اچھی بات ہے، رمضان میں آپ آدمی بڑھیا سے بڑھیا کھاتا بھی ہے، اچھے سے اچھا مال کھاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب میں نے اسے رات میں سونے سے روکا تھا۔ یعنی اس نے تراویح پڑھی تھی، تراویح میں اس نے قرآن سنا تھا، لیکن تراویح بھی دیکھو تو چند ہی لوگ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 1000 بار یہ مسئلہ بتا دیا کہ تراویح بھی سنت موقدہ ہے، اور اس کو لگاتار چھوڑنا گناہ ہے، آدمی گناہ گار ہوگا، اس کے باوجود لوگ تراویح نہیں پڑھتے۔ یہ بھی بتا دیا مسئلہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک دن کی چھوٹ گئی اب کیسے پڑھیں، بتا دیا جس دن کی چھوٹ گئی اس دن کی چھوٹ گئی، اللہ سے توبہ کرے، دوسرے دن کی تو پڑھے۔ ایک دن کی چھوٹ گئی تو پورے مہینے کی معاف ہو گئی تمہارے لیے۔ یہ بھی بتا دیا کہ جو مسجد میں نہیں پڑھ پا رہا ہے کسی وجہ سے، کہیں کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ اپنے گھر پہ پڑھ لے۔
تراویح لیکن پڑھے، یہ نہیں ہے کہ پڑھے ہی نہیں، لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اس طرف بھی توجہ دیں آپ کہ قرآن عرض کرے گا یا رب میں نے اسے رات میں سونے سے روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے، جو بھی لوگ قید ہوتے اللہ کے رسول رمضان میں سب کو رہا کر دیا کرتے تھے، اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب تعالیٰ بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ وقت ہو رہا